آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مرزا اصغر بیگ، صابرہ بیگم، ڈاکٹر ساجد مرزا کی ہمشیرہ اور مرزا فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور میری ہمشیرہ کنیز فاطمہ اور آپ تمام پڑھنے سننے والوں دیکھنے والوں کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں اس فاتحہ و اخلاص کا ثواب منظورین، ناظرین و ناظرات کے جمیع مرحومین، ذاکرین کرام کے جمیع مرحومین، میرے مرحومین اور ہمارے ڈاکٹر ساجد مرزا ساجد بیگ کے والد صاحب مرزا اصغر علی بیگ، والدہ ماجدہ صابرہ بیگم اور ان کی ہمشیرہ اور دیگر اعز و اقربا کو ایصال فرما، اور یا اللہ میری ہمشیرہ کنیز فاطمہ کو بھی اس کا ثواب ایصال فرما، اور خاص طور پہ حاجی محمد رزاق گجر صاحب نے، سید سجاد حسین نقوی صاحب نے، سید اصغر نقوی صاحب نے اپنے اپنے مرحومین کے لیے خاص طور پہ التماس سے دعا کی ہے۔ ان کے مرحومین کو، آغا مختار کے مرحومین کو، آغا خاور کے مرحومین کو، آغا پروفیسر حسن رضا راجہ صاحب کے مرحومین کو، انیس حیدر صاحب کے مرحومین کو، تسلیم زمان سحر کے مرحومین کو، اور جتنے بھی پڑھنے سننے والے راشد زیدی کے مرحومین کو ایصال فرما، اور جو ان کمیونیکیشنز کو پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں ان سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو جو امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی شہادت کے دن منعقد ہو رہی ہے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس مجلس کے انعقاد پر محتمین کو، بانیان کو اجر و جزا دے، اور ہماری قوم کو اپنے اماموں کے دن عقیدت و احترام تجھ کو احتشام سے منانے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین
अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सलावत। बिरादरान ख़ाहरान ईमानी, आज की जो मजलिस अज़ा है, यौम इस्तिशहाद जवादुल अइम्मा हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम मुनअक़िद हो रही है। और इस मजलिस के इनइक़ाद की असल गरज ये है कि कोई दिन आले मोहम्मद का मुसीबत का ऐसा ना हो जिसमें हम मजलिस ना करें, और कोई खुशी का दिन ऐसा ना हो जिसमें हम खुशी ही न मनाएं। इसलिए कि हम शियान अली बचे हुए खमीर से पैदा हुए हैं, इसलिए हम खुशी में खुशी मनाते हैं, गमी में गमी मनाते हैं। हज़रात व ख़वातीन, जवादुल अइम्मा चंद चीज़ों में मशहूर है। एक तो ये कि आप कलील उम्र पाने वाले अइम्मा में से हैं। कुल उम्र मुबारक जनाब की 25 साल है। एक खुसूसियत इमाम की ये भी है कि 8 साल की उम्र में आपको मनसबे इमामत मिला। एक खुसूसियत हमारे इमाम की ये भी है कि अइम्मा और अंबिया में कोई भी लक़बन जवाद नहीं, कोई भी लक़बन तकी नहीं। हमारे सारे अइम्मा जवाद है, यानी सखी है। ये जवादुल अइम्मा है, इमामों के सखी है, इमामों में से सखी है। यानी मैं यूं कहूं, सखियों में जो सखी है वो इमाम मोहम्मद तकी है। अल्लामा इब्ने तलहा शाफ़ई ने लिखा इनके बारे में कि काना थे जनाबे इमाम मोहम्मद तकी सगीरा सिन्न, उनका सिन्न मुबारक तो बहुत कम था। वहुवा कबीरुल कद्र, मगर आपकी जो कद्र व मंजिलत थी वो बहुत ज्यादा थी। कद्र ज्यादा थी, बड़ी थी। कसीरुल कद्र भी बाज़ ने लिखा है, कबीरुल कद्र भी बाज़ ने लिखा है। व रफ़ीउ ज़िक्र, और आपका जिक्र बुलंद था। इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी मारिया क़िब्तिया ज़ौज नबी के ख़ानदान से थीं, जिनका नाम खेजुरान और सबीका लिखा गया है। आप सिग़र सिन्नी में तशरीफ ले गए बगदाद में। जब बगदाद
कैपिटल था अब्बासियों का। जनाबे शेख कुलैनी ने, साहिब अल काफी ने लिखा है कि एक मजलिस में 3000 मसाइल के जवाब इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने दिए, और बाद रिवायात में तो मैंने 30,000 भी पढ़ा है। क्या इल्म का समंदर थे। जब इमाम तशरीफ ले गए बगदाद में, तो एक रोज बच्चे खेल रहे थे, इमाम भी वहां मौजूद थे। 8 साल का सिन्ने मुबारक है। हटो बच्चों की आवाजों के साथ बनी अब्बास का हाकिम मामून चल रहा है। सारे बच्चे रोबो दबदबे से, तमकिनत से, आवाजों से डर के सहम के दौड़ गए, मगर ये फर्जंदे रसूल वहीं खड़े रहे। जब मामून करीब पहुंचा तो उसने कहा, साहिबजादे जब सब चले गए तो तुम क्यों नहीं गए? तो आपने बहुत फसी जवाब दिया, फरमाया रास्ता तंग ना था, और मैंने तुम्हारा कोई जुर्म किया ना था, और बगैर जुर्म के सजा की तुमसे तवक्को न थी, इसलिए मैं यहां मौजूद हूं। जब वापस आया मामून तो उसकी मुट्ठी में कोई शय थी। उसने कहा कि साहिबजादे बताइए, माज़ा फी कफ़ी, मेरे इस मुश्त में, मुट्ठी में क्या है? तो एक सादा सा जवाब हो सकता था, मगर आपने फसीओ बलीग जवाब दिया। इन्नल्लाह खलका फी बहर कुदरतिही समकन, अल्लाह ने अपनी कुदरत से दरियाओं समंदरों में मछलियां पैदा की है। जब मद्दो जज़र आते हैं हवाओं के, तो उन मछलियों को उड़ा के फिजाओं में ले जाती हैं। वा अन्नल मुलूका युरसिलूना सियादन ले याखुज़ा, जो वक्त के बादशाह होते हैं वो अपने बाज छोड़ते हैं दरियाओं में, समंदरों में, ताकि वो उड़ती हुई मछलियों को पकड़कर उनके लिए ले आए। और जब उनका कोई बाज मछली को पकड़ के उनकी हथेली पे रखता है, तो वो मुट्ठी बंद करके औलियाउल्लाह के इल्म का इम्तिहान लेते हैं। एक और चीज जिसमें हमारे इमाम मारूफ है, वो है हिर्ज जवाद। हमारे यहाँ शियों ने बहुत सारी चीजें छोड़ दी, उनमें एक हिर्ज जवाद भी है। हालांकि हिर्ज जवाद प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए इक्सीर आज़म है। मेरे अपने जाती दोस्त जिनकी गाड़ियां टकरा गई ब्रिजेस पर, मगर उनको खराश नहीं आई, इसलिए कि मां के कहने पर उन्होंने अपनी गाड़ियों में हिर्ज जवाद रख रखे थे। हमारे यहाँ ये चीज खत्म होती जा रही। कुरान का रखना खत्म हो गया है, यासीन का रखना,
حرز جواد کا رکھنا، احراز ائمہ کا رکھنا وغیرہ۔ آپ حضرات و خواتین آج کی مجلس کے بعد اپنے پاس حرز جواد ضرور رکھیں۔ میں نے وہ جو تعویذ امام حسین علیہ السلام کا تیار کروایا ہے، اس کے اندر میں نے حرز جواد کو بھی رکھ دیا تھا تاکہ حرز جواد بھی ہمارے پاس رہے۔ اب تو خیر میرے پاس وہ تعویذ موجود نہیں ہے، تاہم آپ حرز جواد تحفۃ العوام سے لے کر یا مفاتیح الجنان سے لے کر رکھ سکتے ہیں۔ آج مجھ سے ایک گر کی بات سمجھ لیجئے، اس کو قلم سے نہیں لکھنا، اس کو عام پین سے نہیں لکھنا، بال پوائنٹ سے نہیں لکھنا، اس کو زعفران سے لکھنا ہے، اور اس میں باقاعدہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اثر اس کا تب ہوگا زعفران سے لکھیں اور نماز پڑھ کے باقاعدہ، یا پڑھ کے یا کسی سے کہیں وہ آپ کے لیے پڑھے، تب اس کا اثر ہوگا حرز جواد کا۔ کیونکہ ہماری مجالس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر مجلس میں کوئی ہمیں سبق ملے، کوئی درس ملے، اس لیے کہ ہم روحانیات سے، آخرت سے، تعلیمات ائمہ سے، شریعت سے، طریقت سے، روایت و درایت سے، کتاب و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ایک اپنا نعوذ باللہ ضابطۂ حیات بناتے جا رہے ہیں، جس سے ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو امام محمد تقی علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں مجلس کو تمام کروں آج، اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ ایک نوحہ بھی پڑھا جائے، اگرچہ 4 مصرے کیوں نہ پڑھے، اور زیارت بھی پڑھی جائے۔ ظاہر ہے کہ دامن وقت کوتاہ ہے، مگر میں چاہوں گا کہ کچھ فرامین آپ کے میں بیان کروں جو امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے منقول ہے۔ پہلا فرمان ملاحظہ فرمائیے، ارشاد فرمایا المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال، مومن کو، ہر مومن کو 3 خصلتوں کا پابند ہونا چاہیے۔ نمبر 1، توفیق من اللہ وواعظ من نفسه، اللہ کی توفیق ہمیشہ اسے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ایک بہت ہی فن خان مومن صاحب سے میری ملاقات ہوئی، جنہوں نے مجھے فرمایا 40 سال سے میں نے نماز نہیں پڑھی، پتہ نہیں کیسے وہ المہدی میں آ گئے تھے۔ میں نے کہا آج تو پھنس گئے ہیں، آج تو ضروری نماز پڑھاؤں گا۔ جب ہم نے اذان کہی، وضو کا بہانہ بنا کے بھاگ گئے، آج تک نہیں ملے ہی نہیں، اس لیے کہ نہ نماز پڑھی تھی اور نہ ان کو نماز پڑھنی تھی۔ نمبر 1، توفیق من اللہ۔ نمبر 2، واعظ من نفسه، خوش قسمت ہے وہ مومن جس کو اللہ ایسا نصیحت کنندہ دے جو اس کے اندر ہو، یعنی نفس اس کو ملامت کرے، نفس ملامت کرے۔ جو لوگ مردہ ضمیر ہو جاتے ہیں، 150 کا قاتل، مجھے ایک مرتبہ 150 بندے کا قاتل ملا، مجھے پولیس والوں نے کہا اس کو نصیحت کریں۔ اس نے جواب میں مجھ سے کہا کہ قاری صاحب، جب اللہ مجھے نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں تو قاری صاحب مجھے جنت میں لے جائیں گے؟ جب تک اندر سے واعظ نہ ہو،
باہر کے وائس کا فائدہ نہیں ہوتا. تیسری چیز وقبول ممن ينصح، ضروری ہے مومن کے لیے یہ خصلت کہ اگر کوئی نصیحت کرے تو نصیحت کو قبول کرے. یہ ہمارے ہاں ایک بڑی بری عادت پڑ چکی ہے. ہم اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھنے لگ گئے. جب ہم اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھیں گے تو کسی کی نصیحت کا ہم پر اثر نہیں ہوگا. ہمارے ہاں جو تبدیلی نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ توفیق من اللہ نہیں، اندر سے کوئی ایڈوائزر نہیں، اور ایڈوائزر کی بات کو ہم نے ماننا نہیں. یہ تین خصلتیں آج سے پیدا فرما لیں. الثقۃ باللہ تعالی ثمن لکل غال وسلم الی کل عال. ہر قیمتی شے کی قیمت ہے اللہ پر بھروسہ. اللہ پر بھروسہ رکھے، توکل رکھے، مکان بھی مل جائے گا، مکین بھی مل جائے گا، گاڑی بھی مل جائے گی، جاب بھی میسر آ جائے گا، قرضے بھی اتر جائیں گے، بینک بیلنس بھی ہو جائے گا. اللہ پر یقین رکھے. ثمن لکل غال، ہر قیمتی چیز کی قیمت ہے اللہ پہ توکل. جنت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی قیمت اللہ پہ توکل. اسلام، ایمان، تشیع، تقوی، زہد، پرہیزگاری، ولایت اہل بیت بہت قیمتی چیز ہے. اس کی قیمت ہے الثقۃ باللہ، اللہ پر توکل. سلم الی کل عال، اللہ پہ توکل ہر اونچائی کے لیے سیڑھی ہے، ایسا ایلیویٹر ہے. اللہ کا توکل جو بندے کو عرش تک روحانی طور پہ پہنچا دیتا ہے. تیسرا ارشاد گرامی فرمایا وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةُ الشَّرِيرِ، بچو شرارتیوں کی صحبت سے. آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے میرے بھائی بہنوں، ہم شرارتیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، شریفوں سے میل جول پسند ہی نہیں کرتے. جتنا کوئی زیادہ گالیاں دینے والا ہوگا اتنا ہمارا اچھا دوست ہوگا، جتنا بد زبان ہوگا اتنا اچھا دوست ہوگا. جن واٹس ایپ گروپس میں جھوٹ، تہمت، نخوت اور بہت ہی بری چیزیں ہوں گی، ہمارے دوست بھائی رات کے 2-3 بجے تک اسی میں وہ مغز ماری کرتے رہیں گے. جہاں قرآن ہو، درس قرآن ہو، فقہ ہو، نہج البلاغہ ہو، وہاں نہیں آئیں گے، وہاں وہ آف لائن نظر آئیں گے. ایاک ومصاحبۃ الشریر، شرارتی سے دوستی نہ رکھو. فإنہ کالسیف یحسن منظرہ ویقبح اثرہ. تلوار دیکھنے میں خوبصورت ہوتی ہے، چلنے میں بڑی بد اثر ہوتی ہے. چلنے سے جان ختم کر دیتی ہے، دیکھنے سے آنکھوں کو لبھاتی ہے. شرارتی بندہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی نظر میں یوں ہے جیسے تلوار ہے، دیکھنے میں چمکیلی ہے، اثر میں بہت ہی میلی ہے.
چوتھا ارشاد گرامی، کفا بالمرء خائنا، کسی کے خائن ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان یکون امینا لخونہ، کہ وہ امین ہو خیانت کاروں کے لیے۔ ہر وہ بندہ خائن نہیں ہوتا جو ڈیسیونگ کر رہا ہو، وہ بھی خائن ہے جو دھوکہ بازوں کا امین بن جائے، بڑی بن جائے، پردہ پوشی کرے، ستر پوشی کرے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج کی مجلس میں کیونکہ کوئی بانی نہیں ہے، امام محمد تقی جواد کی روح پرفتوحی آج کی مجلس کی بانی ہے، لہذا اتنا میسج آج دے دینا ہے کہ امام پاک کی روح خوش ہو کے جائے۔ اصل ہدف بتا دینا ہے کہ امام کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من حجر المدارات فإنہ المکروہ، جو بندہ میل جول چھوڑ دے۔ یہ آج کل بڑے مزے سے کہتے ہیں میں تو کسی کو کال ہی نہیں کرتا، میں تو کال بیک ہی نہیں کرتا، میں نے تو نمبر ہی بلاک کر رکھے ہیں، میں تو فون ہی اپنا الٹا رکھ لیتا ہوں، میں نے تو سوشل بائیکاٹ کر لیا ہے۔ امام فرما رہے ہیں من حجر المدارات فإنہ المکروہ، جو بندہ میل جول چھوڑ دیتا ہے بہن بھائیوں سے، وہ بندہ خود مکروہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ بندہ ہی مکروہ ہے، اس کی ساری زندگی ہی مکروہ ہے۔ اس مکروہ سے مراد وہ مکروہ نہیں کہ جو مستحب کے مقابل پہ ہے، یعنی کراہت ہی کراہت ہے۔ یہ بندہ قریب رکھنے کے قابل نہیں، جو بندہ میل جول نہیں رکھتا، جو بندہ کہتا ہے مجھے تو پرواہ نہیں کسی کی۔ جب بندہ کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے بھی پرواہ نہیں۔ من انقاد الی الطمانینۃ قبل الخیرہ فقد عرض نفسہ للہلکہ، جو بندہ استخارے کے بغیر بڑا اقدام اٹھا لے، سمجھے اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس استخارے سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ مولانا کو کال کی کہ ذرا استخارہ دیکھ دیجئے گا، یہ نہیں ہے۔ طلب خیر، ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے خیر طلب کرو۔ میں جاب کروں گا تاکہ غریب بہن بھائیوں کو پیسے بھیجوں، میں جھاڑو دوں گا امام بارگاہ میں تاکہ جہنم کی آگ سے بچوں، میں لوگوں کو کالز کروں گا مجلس کے لیے تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میں مجلس حسین کراؤں گا تاکہ میرے مرحومین کی بخشش ہو جائے۔ حضرات و خواتین، بس میری گفتگو اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ آج میں نے فوکس کیا اس کے اوپر، بہار سے میں نے نقل کی ہے یہ روایات۔ دو تین باتیں اور سن لیں امام کی اور اجازت دے دیں۔ فرمایا الصمت باب من ابواب الحکم، چپ رہنا حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ہر وقت نہ بولو، فونوں پہ گھنٹوں لگے ہوئے ہیں۔ کسی صاحب کا فون کھلا رہ گیا، کبھی کبھی میں تفریح بھی لے لیتا ہوں، میں نے تو نہیں کھولا،
میرا فون بھی اتفاق سے گر گیا. اب میں نہ اٹھانے کے قابل، گرا بھی پیسنجر سیٹ کے سامنے، گاڑی روک نہیں سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، توفیق قہری ہے، مجبور ہیں، سنتے ہی جاؤ. اور وہ جو گاڑی کا ہوتا ہے اسپیکر، کیا کہتے ہیں آگا، وہ جو، اچھا ماشاءاللہ، وہ کیا ہوتا ہے جو بلوٹوتھ پہ لگے ہوئے تھے. تو جو گفتگو اس برادر مومن نے 40 منٹ میں کی، اگر وہ گفتگو ریکارڈ کر کے امام العصر کی خدمت میں پیش کر دی جائے تو امام العصر فرمائے کہ خبردار، قیامت کے دن بھی میری نظروں کے سامنے نہ آنا. میرے بھائی بہنوں، کس ڈگر پہ چل رہے ہو؟ معمولات حیات تمہارے کیا ہیں؟ اتنے عظیم امام رکھ کر کیا حاصل کیا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں برادرم جناب پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کے لیے، راجہ شہزاد حسن کے لیے، جنہوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کر دیا. امین وائل، اللہ ان دونوں کو جزا دے، ان کے اہل خانہ کو، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ کریم ان کے والدین شریفین، ماموں ممانی، بھائیوں اور دیگر اعز و اقربا، کزنز وغیرہ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. پڑھنے سننے والوں کو مجلس تمام ہو رہی ہے. اذا ذکرت الرجل، بس آج یہ آخری بات ہے اس سال کے لیے، اگلے سال پھر اور انشاءاللہ. اذا ذکرت الرجل وهو حاضر فکنہ. امام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ سامنے موجود ہو اور آپ اس بندے سے گفتگو کر رہے ہوں تو اسے ایسے نام سے پکاریے جس سے اسے خوشی ہو. بھائی کہہ کے، دوست کہہ کے، عزیز کہہ کے، صاحب کہہ کے. ہمارے ہاں آج کل تمیز نام کی کوئی چیز نہیں رہی. ایسے بلاتے ہیں ایک دوسرے کو جیسے دشمن کو میدان قتال میں بلایا جاتا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، امام کی ان فرمائشات پر عمل کریں اور آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کریں. امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا بغداد میں، کاظمین میں اپنے جد نامدار کے پہلو میں دفن ہے. امامین کاظمین، امامین جوادین. 25 سال تو وہ عمر ہوتی ہے کہ جب لوگ عہد شباب میں ہوتے ہیں، مگر آل محمد کی مجبوریاں دیکھیں. دادی ان کی گئی تو 18 سال کچھ مہینے کی عمر، اللہ اکبر، اور یہ تشریف لے گئے تو 25 سال عمر. اور یہ ان اماموں میں سے ہیں جن اماموں کو کم موقع ملا حج کرنے کا. ان کے بعد والوں کو تو ملا ہی نہیں. اللہ اکبر. سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اکنامکل بائیکاٹ کیا گیا. مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے سامر الحجج کے فرزند، آج دنیا میں جوادی، تقوی، رضوی جتنے سادات ہیں وہ آپ ہی کی اولاد ہیں. آپ ضرور پردیس میں تھے، زہر ہلاہل دیا گیا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر آپ کی قسمت اچھی تھی، آپ کے بیٹے نے آپ کا جنازہ بھی پڑھایا، آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو دفن بھی کیا. آپ کا روضہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے. مگر آپ کے جد جن کے پہلو میں آپ دفن ہیں، ان کو تو کسی نے کفن نہ دیا. سلیمان نامی کزن تھا ہارون کا، جس نے اپنا قیمتی کفن دیا، اور آپ کے جد کے زنجیر تو پل بغداد پہ بھی نہیں اترے تھے. اور پھر بھی اے امام موسیٰ کاظم، آپ کی قسمت بھی اچھی تھی کہ آپ کے زنجیر اتر تو گئے، مگر بعد از شہادت
जंजीर आबिद बीमार के जिंदगी में उतर गए, मगर गोश्त खत्म हो गया था, हड्डियां बच गई थीं। जो तोक पहनाया गया उसने जख्म कर दिया था गर्दन में। फिर भी कहूँगा मेरे सारे इमामों, आप सबको कफन मिल गए, नमाजें हो गई, दफन कर दिए गए। एक लाश थी फातिमा के लाल की, 3 रोज तक तपती रेती पे पड़ी थी, और तीसरे दिन जब आए हैं, सोइम के दिन जब आए हैं आबिद बीमार, आज ही मैं पढ़ रहा था एक जुमला, अजीब जुमला है अजीजों, कि इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा आपने अपने बाबा को कैसे दफनाया, तो फरमाते हैं मैं एक टुकड़ा उठाता तो दूसरा जमीन पर गिर जाता, और मेरे बाबा पर ऐसे वजनी घोड़े दौड़ाए गए थे कि सीने की पसलियां कमर की पसलियों के साथ मिल गई थी। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना व तक़ब्बल दुआ। मातम हुसैन।